بھائی نے سوال پوچھا ہے، ہمارے خاندان میں سانس کا بڑا مسئلہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے کتاب لکھی ہے نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس۔ اس میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ اصل میں نماز تھی کیا، اصل میں نماز ہے کیا، اور ہم نے نماز کو کیا سمجھ لیا۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم صرف پراپر طریقے سے، کل میرے پاس نا کوئی ڈاکٹر آئے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں نا بڑی عجیب عجیب ہوتی ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ فائدہ ہوتا ہے، ہوتی عجیب ہے لیکن حیران اس بات پہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، یہ فائدہ کیسے کرتی ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میرے شٹی کا پین تھی، میں نے وہ لمبا سجدہ کیا اور الحمدللہ میری شٹی کا پین بہت بہتر ہو گئی بنا دوائی کے۔ میں نے نا اسے یہ کتاب دکھائی، میں نے کہا یہ میں نے کتاب لکھی تھی اور اس میں نے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کتاب اصل میں نماز ہے کیا۔ میرے محترم بھائیوں، نماز کا ایک ایک پوسچر، نماز کی ایک ایک حالت، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کائنات کے اندر بسنے والے جو انسان ہیں نا، ان کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، انعام ہے۔ اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر سمجھا کہ یہ تو ساڑھے تے فرض ہے، اندے پڑے بغیر تے گزارا ہی کوئی نہیں۔ ابھی میں نے کیا کہا، ایک ہے اپنی مرضی سے ماننا اور ایک ہے ڈنڈے کے زور سے ماننا، تو بہتر کیا ہے؟ میرے محترم بھائیو، یہ کتاب دکھائیے گا، اس میں نے بتایا ہے کہ یہ جو سجدہ ہے نا، سجدہ، یہ جتنے لوگوں کی سانس کی بیماریاں ہیں، جتنے لوگوں کو سانس کی بیماری ہے، میرے محترم بھائیوں، سانس کی بیماری پھیپھڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے پھیپھڑوں کو 100% مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور آپ حیران ہوں گے ہمارے پھیپھڑے، ہم اپنے 24 گھنٹوں میں سے تقریباً 18 گھنٹے اسی حالت میں رہتے ہیں جیسے میں ابھی ہوں، یا بیٹھے ہوں گے یا کھڑے ہوں گے یا چل رہے ہوں گے یا لیٹے ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اس حالت میں آپ کے پھیپھڑے 60 to 70% کام کرتے ہیں، 60 سے 70%۔ دوسری حالت ہے رکوع، جس کو بوئنگ پوزیشن کہتے ہیں، 90 کا اینگل، اس میں آپ کے پھیپھڑے 70 سے 80% کام کرتے ہیں۔ اور تیسری حالت ہے سجدہ، جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو ہمارے پھیپھڑے نیچے آ جاتے ہیں اور پورے کھل جاتے ہیں۔ ابھی فورس آف گریوٹی نے ہمارے لنگز کو نیچے کو کھینچا ہوا ہے ادھر سے، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری ٹانگوں سے، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو پھیپھڑے کدھر کو آ جاتے ہیں؟ نیچے۔ اس وقت پھیپھڑے 100% کام کرتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں انسان کو کیا ملتا ہے تو انسان کبھی سر اپنا سجدے سے اٹھائے ہی نہ۔ دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں انسان کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر اپنے پھیپھڑے مضبوط کرنا چاہتے ہو، اس بھائی کا مسئلہ ہے، میں کوئی دوائی نہیں بتا رہا، ہر 2 گھنٹے کے بعد 10 منٹ کا سجدہ کرو، ہر 2 گھنٹے کے بعد۔ جن لوگوں کی کھانسی نہیں رکتی، جن کو دمہ ہے، جن کے پھیپھڑے کمزور ہیں، میرے محترم بھائیو، یہ جو پیچھے کرونا کے اندر جن کی آکسیجن سیچوریشن میرے محترم بھائیو نیچے آتی تھی نا، ان کو وہ کس پوزیشن میں لٹاتے تھے؟ ان کو کہتے تھے الٹا ہو جاؤ، اپنی ہپ کو اوپر اٹھا لو اور لمبے لمبے سانس لو، کیونکہ اس حالت میں سب سے زیادہ آپ کے پھیپھڑے آکسیجن انہیل کرتے ہیں، سب سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، لمبا سجدہ کرو۔ اب جس نے زندگی میں کبھی لمبا سجدہ نہیں کیا، وہ پہلے دن کیسے کرے گا؟ تو میرے محترم بھائیو، پہلے دن 1 منٹ کا سجدہ کراؤ، پہلے دن ہر 2 گھنٹے بعد 1 منٹ 1 منٹ 1 منٹ 1 منٹ، 5 دن اس کو 1 منٹ کا سجدہ کراؤ۔ اگلے 5 دن اس کے 1 منٹ جب پرفیکٹ ہو جائے تو پھر 2 منٹ کا کرا دو، اگلے 5 دن 3 منٹ کا کرا دو،
اگلے 5 دن 4 منٹ کا کرا دو، اگلے 5 دن 5 منٹ کا کرا دو، حتیٰ کہ اس کو بڑھاتے جاؤ. جس دن اس کے پھیپھڑے 10 منٹ پہ چلے گئے نا، وہ خود کہیں گے صرف سانس ٹھیک نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب میرا رنگ. اچھا بتاؤ جب خون سے چہرے پہ آئے گا چہرہ صاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا جب دماغ کو خون زیادہ ملے گا دماغ پرفیکٹ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب آنکھوں کو زیادہ خون ملے گا آنکھوں کی بنائی تیز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب دانتوں کو خون زیادہ ملے گا دانتوں کا یہ جو پائوریا ہے، دانتوں کی سینسٹیوٹی ہے، یہ جو دانت ہلتے ہیں کیا مضبوط ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جب کانوں کو خون ملے گا یہ مضبوط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، ایک سجدہ نہیں ہے، اس میں نے بتایا ایک سجدہ 80 بیماریوں کا علاج ہے. میرے محترم بھائیوں، صرف سجدہ لمبا کرو، کوئی دوائی نہیں ہے. اور بھائی پوچھتے ہیں اچھا لوگوں کے ہاں یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ سجدہ لمبا کرنے سے کیا مراد ہے؟ ٹائم زیادہ یا ہاتھ آگے لے کے جانے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کے لیے 10 چیزیں بتائی ہیں. سب سے پہلی بات، سجدے میں آپ کا پیٹ آپ کے ران کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے ہاتھ آگے جائیں گے. دوسری حدیث، کتے کی طرح بازو مت پھیلاؤ، کتے کی طرح بازو مت بچھاؤ، یہ زمین کے ساتھ بازو لگنے نہیں چاہیے. تیسری حدیث، بازو ایسے رکھو کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چوتھی حدیث، اگر بکری کا بچہ یہاں سے گزرنا چاہے تو آرام سے گزر سکے. پانچویں حدیث، 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو. کتنی ہڈیوں پہ؟ اچھا کون کون سی 7؟ 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ. 7ویں کون سی ہے؟ یہ سوال. اب کوئی کہہ رہا ہے ناک، کوئی کہہ رہا ہے پیشانی. میرے محترم بھائیوں، یہ 6ٹھی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اپنی ناک خاک آلود کرو. اور ناک کون سی ہے؟ کیا یہ ناک ہے؟ یہ ناک ہے. میرے محترم بھائیوں یہ ناک ہے، سجدے میں یہ ناک لگانی تھی. 7ویں حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین کی سختی محسوس کرو، زمین کی سختی محسوس کرو. 8ویں حدیث، سجدے میں آپ کے دونوں پاؤں آپس میں ملے ہونے چاہیے، ایڑیاں آپس میں ملی ہونی چاہیے، اور پاؤں کی انگلیوں کا جو پیٹ ہے وہ زمین کے ساتھ چپکا ہونا چاہیے. اور 10ویں حدیث، سجدے میں کبھی بھی آنکھیں بند. یہ 10 چیزوں سے سجدہ کرو. واللہ یہ جو جتنی بہنیں ہیں یہ کہتی ہیں دانے ہو جاتے ہیں، ایکنی ہو جاتی ہے، پمپل ہو جاتے ہیں، فریکل ہو جاتے ہیں، بلیک سرکل ہو جاتے ہیں، بلیک سپاٹ ہو جاتے ہیں، چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، داغ اور دبے بن جاتے ہیں. میرے محترم بھائیوں دوائی مت کھاؤ، صرف سجدہ کرو، صرف سجدہ کرو، صرف سجدہ کرو. اللہ کی قسم یہ سجدہ نہیں ہے. اگر پتہ چل جائے نا یہ کیا ہے، بندہ کبھی سر سجدے سے اٹھائے ہی نہ.